بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میری پیاری عزیزو، آئیے گا آج میں آپ کو ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اور مسلسل جو میری بہنیں ہیں جن کی 2 یا 3 بہنیں ہیں اور ایک کی اس میں سے شادی ہو جا، یا دیور ہیں 3 یا 2 اور بڑی بھابھی ہو، یہ ان کے لیے ہے۔ میری پیاری عزیزو، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیور بھابھی کے لیے ایسے ہے جیسے موت۔ اس طریقے سے ڈرنا چاہیے دیور سے بھابھی کو کہ وہ موت اس کے سامنے آ جائے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے میری قوم کی، میرے معاشرے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ جو بیچاری کم علم رکھتی ہیں وہ اپنے دیور کے ریلیشن شپ میں آ جاتی ہیں، مذاق خوری کھلم کھلا کرتی ہیں۔ جو آقا کریم فرماتے ہیں دیور سے اس قدر پردہ ہے اس کی آواز بھی اس کے کانوں میں نہ جائے، اور جیٹھ سے بھی، کیونکہ آج کل کے جیٹھ بھی بہت لڑکے نوجوان ہیں، طلاق پر کے بھائی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ سسرال میں سسر سے بھی پردہ ہے، کیونکہ سسر اگر نوجوان ہے اور کبھی کبھی وسوسے آ جاتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ عورت کو اپنے دیور سے، اپنے جیٹھ سے، اپنے نندوئی سے اتنا پردہ کرنا چاہیے جیسے ایک موت کو دیکھ کر انسان ڈرتا ہے۔ لیکن آج میری بہنیں اس بات کو نہیں سمجھ رہی، نہیں مان رہی، دیور کو چھوٹا بھیا سمجھتی ہیں۔ نہیں، وہ بھیا کیسے ہو جائے گا؟ آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ چھوٹا بھائی کی طرح ہے۔ پہلی بات تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اور کہیں ہوتا بھی ہے تو میری بہنوں یہ سمجھ لیں کوئی دیور ہو یا کوئی بہنوئی ہو وہ بھائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کسی لڑکی کا شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کا دیور ہے تو اس سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر نندوئی ہے اور نند نہیں رہی تو اس سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر بہن کا انتقال ہو جائے اور ایک بہن اور جوان ہے، چاہے وہ عمر میں کم ہے، چھوٹی ہے، لیکن اس کا نکاح اس سے ہو جائے گا۔ تو اس لیے جس سے بھی نکاح جائز ہے اس سے پردہ کرنا لازم ہے۔ میری بہنوں، اس میں کوئی نہ کوئی ایک ذرا سا اسلام کے لیے جو میری بہنیں ان گناہوں میں ملوث ہیں، اور کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے گھر تباہ ہو گئے، اور کتنی لڑکیاں اپنے سسرال نہیں جا رہی، کس بنا پر کہ اپنے شوہر کو پسند نہیں لاتی۔ دیور سے ان کا ریلیشن شپ ہے، دیور سے ان کا کانٹیکٹ ہے، اور ان کا ہم جنسی تعلق قائم کر لیا اور شوہر نے دیکھ لیا، اسی بنا پر شوہر اسے سسرال سے نہیں لا رہا۔ تو میری بہنوں، خود کو سنبھال لو، خود کو سمجھ لو کہ اگر بہن تمہاری بہن ہو اور کسی بہن کا کسی بھائی سے رشتہ، مطلب دیور سے رشتہ ہو، تو اس کے ریلیشن میں آ جائے تو کیا یہ شوہر کو پسند ہوگا؟ نہیں نا۔ 2 منٹ کی خواہش کے لیے، تھوڑی سی خواہش کے لیے، اور اپنی پوری زندگی برباد کر لیتی ہو۔ ایک تو شوہر کی نظروں سے گرتی ہو، دوسری کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت کیسے منہ دکھاؤ گی؟ کیا منہ دکھائیں گے وہ لوگ جو اپنے رشتوں کا خیال نہیں رکھتے؟ ایسے ہی نہیں، اب میرے سامنے ایک مسئلہ آیا ابھی چند روز پہلے کہ ایک عورت کا ڈیورس ہو گیا، ایک لڑکی کا، عورت مان لیں جب شادی ہو گئی اس کا ڈیورس ہو گیا۔ اور وہ کیوں ہوا؟ کہ اس کا جو بہن تھی لڑکی کی، وہ اپنے بھائی کے، مطلب اپنے بہنوئی کے تعلق میں میل میں تھی، تو بہنوئی کا کہنا یہ تھا کہ میں تیری بہن کو بھی نکاح کر کے لاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس ماں باپ کو جب معلوم ہوا، جب اس بہن کو معلوم ہوا تو اس نے پسند نہیں کیا۔ اور ہاں، کیا ہے وہ وفادار کب ہے؟ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے اپنے سالی سے تعلق قائم کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ماں ہے، ماں تو ماں ہے، تو ماں کی جو بیٹی ہے تمہاری بہن لگتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر تمہاری ساس کی بیٹی ہے اور تمہاری بیوی کی وہ بہن ہے تو رشتے میں بھی وہ تمہاری بہن لگی۔ ویسے تو بہن نہیں ہے کیونکہ اس سے رشتہ ہوگا، لیکن ایک ماننے کے لیے، ایک سمجھنے کے لیے کہ ہاں اس سے میرا رشتہ ہو سکتا ہے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جا تو سالی اکثر اس کے نکاح میں آ جاتی ہے، نکاح کر دیتے ہیں گھر والے، تو اس کے لیے تو وہ رشتہ اس طریقے سے خراب ہو گیا، طلاق، دونوں جدا ہو گئے۔
تو پہلے تو یہ سن لیں، اور میرا سننے میں بھی آیا ہے، اور ایک بیان واقعہ یہ بھی ہوا ہے، کسی نے پوچھا مجھ سے کہ اگر سالی سے رشتہ جڑ جائے یا ہم جنسی تعلق ہو جائے تو بیوی طلاق ہو سکتی ہے بیوی کو؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ مسئلہ نہیں ہے، طلاق نہیں ہو سکتی، مگر ایسا ہو سکتی ہے۔ اور میں نے ایک بات اور آ رہی ہے، اگر ساس جوان ہے، یعنی کہ جوائی اور ساس جوان ہے اور اس سے داماد کھلی کھلی مذاقیں کرتے ہیں، داماد ان سے بڑے سر پیروں سے ان کے طرف متوجہ ہوتے ہیں، اگر ان کے دل میں یہ صحبت پیدا ہو گئی کہ میری ساس کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے، یا یہ شیطان تو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا اور یہ ہمارا خلا دشمن ہے، تو اس وقت نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ساس سے اگر ذرا سی بھی دل میں آپ کے غلط فہمی آ گئی یا وسوسے آ گئے تو سمجھ لینا کہ اب تمہاری بیوی سے، جو اس کی بیٹی ہے، اس سے تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا، تمہیں طلاق ہو گئی۔ یہ میں نے کتاب میں پڑھا، اور یہ کتاب قانون شرع سنی بہشت زیور اور بڑی بڑی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر ساس سے جمائی کے تعلق ہو جائیں اور اس کی بیٹی اس کے گھر میں، تو ان سے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا۔ اب طلاق واجب ہو گئی کس پر؟ جو داماد ہے، داماد اور ساس میں جو رشتہ ہو جائے تو اس کی جو بیٹی ہے تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے، مگر جو سالی ہے اس سے تمہارا رشتہ ہے تو اب اس سے طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی ایک نکاح کے لیے ہے۔ یہ ایک غلط فہمی نہیں بلکہ ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ زنا ہے، کیونکہ اسلام ہمارا اتنا اچھا مذہب ایسی باتوں کو منع کرتا ہے، منع نہیں بلکہ ایک بہت جرم مانا جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور یاد رکھو میری بہنوں، میں آپ سے نصیحت کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں بھی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ آپ اپنے بہنوئی سے مذاق بھی نہ کرو۔ اپنے بہنوئی، آج کل ایک بہت پیشن چل رہا ہے کہ جب دولہا گھر کو آتا پہلی بار تو سالیاں ان کا سواگت کرتی ہیں۔ یہ کون سی حدیث میں کہاں پہ لکھ رہا ہے؟ اتنا دین سے دور ہو گئی ہو، یعنی اس کے ساتھ نوجوان لڑکے آتے ہیں، ادھر سے لڑکی ادھر سے لڑکی، بیچ میں وہ ریمن کاٹتے ہیں، یعنی کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ میری بہنوں ایسے گناہ مت کرو۔ غیر محرم کے سامنے سج سور کر جانا، ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ تو گناہ ہے ہی کہ وہ تمہیں ساتھ بھی نہیں لے جا سکتے، اپنی دبک کے رہو گی، اپنی خوبصورتی کو چھپا کے رکھو گی تو اس میں زیادہ تم خوبصورت لگو گی۔ میری بہنوں، مجھے آپ سے بس اتنا ہی کہنا ہے، اگر کوئی بہن ایسے تعلق رکھے ہوئے اپنی بہنوئی سے، اپنی بہن کا گھر بگاڑ رہی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا، تو وہ توبہ کرے، معافی مانگے اللہ سے، اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے نہ کرے تو کم سے کم اپنی عزت کا تو خیال رکھے، اپنی بہن کا تو خیال رکھے جو بہن کا گھر بگڑتا ہے۔ اس بہن کو کتنا، اس کا دل کتنا مضبوط ہے کہ وہ اپنی بہن کے ہوتے ہوئے بھی اپنی بہنوئی سے تعلق رکھ رہی ہے۔ اس بہن پر کتنی سنگین اور کتنی بری بات ہے میری بہنوں۔ اور دیور سے بھابھی کے رشتے ہو جاتے ہیں اسی بنا پر کہ وہ مذاق کرتی ہیں، اور آج ہمارے ہاں پردہ نہ کرتی ہیں عورتیں، غلط ہے میری بہنوں، پردہ کرو۔ پردے میں ہی ہم سیف ہیں، پردے میں ہی ہماری عزت آبرو کی حفاظت ہے، پردہ ہی لازم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے ایمان والو، قرآن مجید میں آیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اور اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی گریباں کو ڈھانک لے اور اپنے چہرے پر نقاب ڈال لے، یعنی کہ پلو کر لے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بالکل بے حجاب ہو گئی ہیں، گھر میں دیور ہے، جیٹھ ہے، سسر ہے، سب کے سامنے ننگے سر۔ میری بہنوں، اللہ سے ڈرو، دنیا میں چند دن رہنا ہے، زیادہ دن نہیں۔ قبر کے عذاب سے ڈرو، قبر میں جب تنہائی میں لیٹو گی، دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، اور مرنے کے بعد چہرہ بگڑ جائے گا، چہرہ قبر میں رکھتے ہی پھر جائے گا قبلے کی طرف سے۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہی کہوں گی کہ آپ کو نصیحت بتانا میرا کام ہے کہ اپنے اللہ خدا کے واسطے اپنے بہنوئی کو اپنے بھائی جیسا بھی مت سمجھو، کیونکہ بھائی سے نکاح نہیں ہوتا ہے، نکاح اس سے ہی ہوتا ہے جو غیر محروم ہوتا ہے۔ تو غیر محروم سے، یعنی کہ اپنے دولہا بھائی سے، اپنے جیجا سے نہ مذاق کرو، نہ ان سے ملو، نہ زیادہ بات کرو، کیونکہ ہمارا نکاح بھی اس پہ، ہماری بہن اس کے گھر میں، تو ہم سے بھی اس کا نکاح جائز ہے ہماری بہن کے رخصت ہونے کے بعد۔ تو ہم اس سے کیوں اتنے سمبند رکھیں، کیوں ان سے فونوں پہ بات کریں، کیوں اپنے، یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہی، ان سب بہنوں کو کہہ رہی ہوں جو یہ ویڈیو دیکھے گا کہ ایسا اکثر ہو رہا ہے۔ خدا کے خوف سے ڈرو، اللہ کا خوف بالکل نکل گیا، دیکھ نہ رہی ہو دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، قیامت کے آثار ہیں۔
دنوں میں برکت نہیں ہے، دن قریب ہے، مہینہ 8 دن کا ہو رہا اور 8 دن 1 دن کے برابر لگ رہے ہیں اور سال مہینوں کے برابر لگ رہے ہیں۔ یہی نشانیاں ہیں قیامت کی۔ تو میری بہنوں، قیامت قریب ہے اور ہمیشہ اللہ رب العزت کے گھر رہنا ہے، وہاں ایسے ہی رہنا ہے جیسے اعمال ہوں گے۔ تو یاد رکھو، دیور اپنی بھابھی سے پردہ کرے، دیور اگر نہ سمجھے تو بھابھی تو سمجھدار ہے۔ کیا ہے، 2 دن کا مزہ ہے، جسم کا 2 منٹ کا مزہ، اور تمام عمر کی ذلت اور قیامت کے دن اتنے برے حال سے اٹھایا جائے گا۔ زانیہ جس نے زنا کیا ہوگا کہ اس کا حال دیکھنے والے بھی توبہ کریں گے، پناہ مانگے، اور بے عزتی کے ساتھ وہ لوگ آئے جائیں گے۔ تو میری بہنوں، یاد رکھو کہ اس پر میری بات کو اگنور نہ کریں بلکہ اس پہ عمل کریں۔ اور مجھے آپ سے بس اتنا ہی کہنا ہے، مجھ گنہگار سے اگر کوئی غلطی ہو جائے بتانے میں یا کہنے میں تو مجھے طالب علم سمجھ کر کے معاف کر دینا، اور میں آپ کی دعاؤں کی طلبگار ہوں۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔